پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 30 اور 31۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ وما، اور جو بھی، اصابکم، پہنچتی ہے تم کو، من مصیبت، مصیبت سے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت زیادہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین، اس کو عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، وما لکم، اور نہ ہے تمہارا کوئی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، مددگار، ولا نصیر، نہ دوست اور نہ مددگار۔ جمہور مفسرین کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ مومنین پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ جمہور مفسرین کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان پر جو مصائب آتے ہیں، انسان سے مراد ہے مومن یعنی مسلمان یا مومن پر جو مصائب آتے ہیں وہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے متعدد احادیث موجود ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر جو مصیبت آتی ہے اللہ اس مصیبت کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر مومن کو کانٹا چبھتا ہے تو اللہ اس کانٹے کے چبھنے کی تکلیف کو بھی اس مومن کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں سے یہ حدیث ایک ہی عنوان کی ایک جیسے الفاظوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، خواہ وہ تھکاوٹ ہی کیوں نہ ہو، یا مرض ہو، یا فکر ہو، یا غم ہو، یا پریشانی ہو، یا کوئی کانٹا چبھے، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، غم ہو، فکر ہو، تھکاوٹ ہو، مرض ہو، یا اس کو کوئی کانٹا چبھے، اللہ ان ساری تکالیف کو اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایمان والے سے اللہ کو کتنا پیار ہے، وہ تھکتا ہے کام کرتے ہوئے تو اللہ اس تھکاوٹ کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے نیک اعمال بھی نہیں جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں، گناہ زیادہ ہیں، نیک اعمال نہیں ہیں اس کے پاس جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں، اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو کسی غم میں مبتلا فرما دیتے ہیں، کسی مصیبت میں اللہ اس کو ڈال دیتے ہیں،
اور پھر وہی غم، وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ حضرت حسن بصری چونکہ تابعی ہیں، عمران بن حسین صحابی ہیں، کہتے ہیں میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، وہ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا تھے، میں تیمارداری کے لیے گیا۔ انہوں نے کہا میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کسی گناہ کی وجہ سے یہ بیماری مجھے لگائی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ نے میرے کسی گناہ کی وجہ سے یہ جسمانی بیماری مجھے دی ہے، اور جن گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ آیہ کریمہ پڑھی جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ربی بن زیاد کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا۔ ربی بن زیاد تابعی ہیں، ابی بن کعب صحابی ہیں، جو صحابی کو دیکھے وہ تابعی ہوتا ہے۔ ربی بن زیاد کہتے ہیں کہ میں ابی بن کعب کے پاس گیا، انہوں نے کہا قرآن کی ایک آیت ہے جس نے مجھے شدید غم زدہ کر دیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابی بن کعب، کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس نے مجھے غم میں مبتلا کر دیا۔ کہا وہ کون سی آیت؟ کہا قرآن کی آیت من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے بھی جو برا عمل کیا اسے اس کی جزا دی جائے گی، یعنی سزا دی جائے گی۔ اس آیت نے مجھے تو غم میں مبتلا کر، میں تو پڑھ پڑھ کے یہ آیت ختم ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ ابی بن کعب کہہ رہے ہیں، صحابی ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ربی بن زیاد کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو یہ غم سے نڈھال تھے، اور کہتے ہیں اس آیت نے مجھے غم میں ڈال دیا ہے۔ ربی بن زیاد کہتے ہیں میں نے ان کو کہا ابی بن کعب، میں تو سمجھتا تھا تم بہت بڑے فقی ہو، لیکن افسوس ہے کہ مجھے آج پتا چلا کہ تمہیں ابھی فقاہت نہیں ملی ہے۔ وہ حیران ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا تم نے یہ نہیں رسول اللہ کا فرمان سنا، اللہ تعالی عز و جل کسی مومن کا قدم پھسلے، اسے لکڑی کی خراش آئے، اسے کانٹا چبھے، اللہ اس کے گناہوں کا یہ چیزیں کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ جس نے جو بھی برا عمل کیا اس کو اس کی سزا ملے گی، تو تو نے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر نہیں پڑھا کہ اللہ مومن کو دنیا میں اس لیے مصائب میں ڈالتا ہے کہ اللہ دنیا میں ہی اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ اور پھر کہا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایک گناہ ایک مرتبہ معاف کر کے قیامت کے دن پھر اس کی سزا دے۔ کہا یہ اللہ کی شان نہیں ہے، ایک گناہ اس سے مٹا دے قیامت کے دن پھر مواخذہ کرے۔ کہا یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایک گناہ مٹا دے، ایک گناہ چھوڑ دے، ایک گناہ معاف کر دے، ایک گناہ کو محو کر دے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اس کی سزا دے۔ کہا یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ایک فاحشہ عورت تھی، بدکارہ، اس کے پاس ایک مرد گزرا تو اس مرد نے عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا، عورت نے آگے سے کہا جاؤ، جاہلیت گئی اسلام آ گیا ہے، اب نہیں۔ عورت نے آگے سے جواب دیا جاہلیت گئی، وہ زمانہ جاہلیت تھا جب میں بدکارہ تھی، اب اسلام آ گیا، اب نہیں، جاؤ۔ وہ بندہ چل پڑا، لیکن وہ پلٹ کر اس عورت کی طرف دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ بار بار پیچھے دیکھنے کی وجہ سے جا کر ایک دیوار سے اس کا سر ٹکرایا اور سر میں چوٹ لگی، وہ زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں اسی حالت میں وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، حضور یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے فحشہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا،
پھر اس نے آگے سے یہ جواب دیا، میں اس کی طرف دیکھتا رہا یہاں تک کہ میں دیوار سے ٹکرا گیا۔ تو میرے آقا نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا، تو وہ خوش بخت انسان ہے جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا فیصلہ فرمایا۔ تو وہ خوش بخت انسان ہے جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا فیصلہ فرمایا۔ وہ حیران ہوا کہ کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا جب اللہ تعالی عز و جل کسی سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں نہیں پکڑے گا۔ اگر دنیا میں آپ پر مصیبت آئی ہے، دنیا میں آپ پر مشکل آئی ہے، دنیا میں آپ کسی رنج میں مبتلا ہوگے، غم میں مبتلا ہوگے، رزق کی کمی میں مبتلا ہوگے، آپ دنیا میں کسی وجہ سے جو ہے نا وہ گرفت میں آگے، تو اس کو یہ آزمائش نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے اللہ آپ کو آخرت سے بچانے کے لیے دنیا میں سزا دے رہا ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمایا۔ اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا فیصلہ نہیں فرماتا، یہ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو پکڑتا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ کہتے ہیں نا قارون کے پاس کتنی دولت تھی، کہتے ہیں اس کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا، بخار چڑھنا تو دور کی بات ہے نا، اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، اللہ پھر چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی برس گزر گئے، مجھے تو کبھی کوئی بیماری نہیں آئی، کبھی بخار بھی نہیں ہوا، کبھی مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی ہے، کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہیں آپ دولت مندوں کو دیکھتے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آئے دن عیش و عشرت بڑھتا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ فضل ہے، اور میں کئی بار کہتا ہوں لوگ اس کو فضل سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، ان کا فیصلہ اللہ آخرت پر لے گیا ہے، اور دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے کھرب گنا زیادہ ہے، کھرب گنا بہتر ہے۔ اللہ دنیا میں گرفت فرما لے، آخرت کی گرفت نہیں ہوگی، اور آخرت کی گرفت کتنی مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص چڑیا کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کتنی قسمت والی ہے، آخرت میں تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ابوبکر صدیق جیسی شخصیت کہہ رہی ہے چڑیا کو مخاطب کر کے کہ کتنی بختوں والی تو چڑیا ہے کہ تجھے آخرت میں کسی جواب دہی سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ آخرت کی سزا بہت سخت، آخرت کی سزا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا کی آگ کو 70,000 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا، پھر دنیا میں بھیجا گیا، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70,000 گنا زیادہ تیز ہے۔ دنیا کی آگ کیا کرتی ہے تو پھر بتا دیں آخرت کی آگ کیا کرے گی۔ اس لیے اگر مصائب آئے ہیں، اگر مشکلات آئی ہیں، اگر پریشانیاں آئی ہیں تو سمجھ لیجئے وہ گناہوں کا کفارہ ادا ہو رہا ہے، اور اس پر صبر کیجئے، اللہ کا اس حال میں بھی شکر کیجئے۔ کیوں؟ اس حال میں شکر سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ میں نے بندے کو مصیبت میں ڈالا، بندہ پھر بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور وہ گناہوں کا کفارہ، اور اس اعتبار سے شکر کیجئے مولا تیرا شکر ہے تو مجھے دنیا میں سزا دے رہا ہے، آخرت سے بچا رہا ہے، کیونکہ آخرت کی سزا بہت سخت سزا ہوگی۔ تو اس لیے اللہ والے مصائب میں بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ مصائب میں اللہ والے کیوں شکر ادا کرتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ آخرت کی منزل کتنی مشکل ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں بھی اگر مصیبتیں آ جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، ہم آخرت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا انبیاء پر، اور سچی بات بھی یہی ہے۔ ایک نبی وہ بھی ہوئے ہیں جن کو قوم نے درمیان سے چیر دیا تھا، آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے تھے، وہ نبی بھی گزرے ہیں جن کو قوم نے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا ہے۔ 70 انبیاء بنی اسرائیل کے ایسے ہیں جن کو ان کی اپنی امت نے شہید کیا ہے، اور بے دردی سے شہید کیا ہے۔ کیا حضور کی امت نہیں تھی جن نے حضور کو پتھر مارے؟ کیا سرکار پر کتنی مصیبتیں آئی ہیں؟ احد میں حضور کے دند مبارک کا حصہ جو شہید ہوا وہ امت ہی تھی نا سامنے جو کر رہی تھی، وہ غیر تو نہیں تھے۔ انبیاء پر سب سے زیادہ مصائب آئے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا انبیاء کے بعد
پھر جو انبیاء سے جڑے ہوئے تھے ان پر، یعنی صحابہ پر، نبیوں کے صحابہ پر مصائب ہے، پھر جو ان سے جڑے ہوئے تھے، پھر اس طرح صالحین پر. تو یہ مصائب جو آتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور اگر ساروں پر گرفت کروں تو تم ایک لمحہ بھی سکھ کا نہ لے سکو. یعفو عن کثیر، زیادہ تو میں معاف کر دیتا ہوں. ویسے ہی فرمایا زیادہ تو میں معاف کر دیتا ہوں، یہ تو کسی کسی پر پکڑتا ہوں، اور اگر سب پر پکڑنا شروع کر لوں تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں پر تو تم تو ایک سانس بھی سکھ کا نہ لے سکو. تو یعفو عن کثیر، بہت سے ہیں جن پر تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ اصول اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا، یہ دائمی جمہور مفسرین کرام کا اصول ہے. عام مومنین پر جو مصائب آتے ہیں، عام مومنین مسلمانوں پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. انبیاء پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے درجات میں ترقی کے لیے ہوتے ہیں. انبیاء پر جو مصائب آتے ہیں وہ درجات میں ترقی کے لیے ہوتے ہیں. اللہ انبیاء پر اس لیے مصائب بھیجتا ہے، وہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں. انبیاء پر مصائب درجات میں ترقی کے لیے. صالحین پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ امتحان کے لیے آتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے بعض جو ہے نا وہ کم عقل کہتے ہیں اگر نبی علیہ السلام مدد کر سکتے تھے تو حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ علی مشکل کشا ہے تو حسین کی مشکل دور کیوں نہیں کی ہے؟ ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ عقل مند ہیڈ ماسٹر اس امتحان مرکز میں اپنی ڈیوٹی نہیں لگواتا جس میں اس کا بیٹا امتحان دے رہا ہوتا ہے. جو عقل مند ہے اور جو بے وقوف ہے، جو اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ پھر نقل کرواتا ہے. عقل مند کبھی بھی نہیں کرتا. عقل مند یہ کہتا ہے بیٹا خود محنت کر کے جائے. اور صالحین پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ کس کے لیے آتی ہیں؟ امتحان کے لیے. اب بتائیے میرے آقا امتحان سے حسین کو بچاتے یا حسین کی ثابت قدمی کا دعا فرماتے؟ تو مدد کیا کیا میرے نبی نے؟ علی نے مدد کیا کی ہے؟ ثابت قدمی کی دعا کی ہے. یا اللہ حسین کو کربلا میں ثابت رکھنا. اور حسین ثابت رہے یا نہیں رہے؟ 70 لاشیں اٹھا کر دکھاؤ تو صحیح. آج کوئی مائی کا لال اتنی لاشیں جس میں 6 سکے بھائی ہوں، 2 بیٹے ہوں، 2 بھانجے ہوں، 2 بھتیجے ہوں، کوئی اٹھا سکتا ہے اتنی لاشیں؟ نہیں نہ اٹھا سکتا. حسین ثابت قدمی سے اٹھاتے رہے اور پھر آخر دم میں سجدہ کیا تو سجدے میں پڑھا کیا؟ اللہم رضن بے قضائک. اللہ آج سبحان ربی الاعلیٰ نہیں، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس حال میں بھی تیری قضا پر راضی ہوں. تو یہ حضور کی دعا کا صدقہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ علی کی مشکل کشائی کا صدقہ نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ حسین اس مقام پر بھی ثابت قدم رہے. تو امتحان صالحین پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ امتحان کے لیے آتی ہیں. حسین کو کربلا سے بچا کر لانا یہ کمال نہیں تھا، حسین کو کربلا میں ثابت رکھ کر قیامت تک کے لیے حسین کا نام روشن کروا دینا یہ اصل مدد ہے. اصل مدد یہ ہے. اگر رات کو آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے اور آپ بار بار جا کر او سو جا یار، او سو جا یار، او سو جا یار، تو آپ کا بچہ کل کچھ نہیں بنے گا. اور اگر آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے پاس جا کر کبھی دودھ دے آتے ہیں، کبھی بادام دے آتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے میرے بیٹے بڑا بننے کے لیے یوں ہی محنت کرنی پڑتی ہے، تو پھر وہ بیٹا مستقبل میں پھر قائد اعظم جیسا انسان بنتا ہے، پھر وہ جو ہے نا صالحین جیسے لوگ بنتے ہیں. اللہ کے اولیاء راتوں کو جب جاگتے تھے تو ان کی مائیں نہیں تھی. ہماری مائیں کوئی زیادہ لاڈلی ہیں جن کو ہم سے زیادہ پیار ہے. داتا علی اجمیری کی ماں کو اپنے بیٹے علی اجمیری سے پیار نہیں تھا، لیکن جب علی اجمیری رات کو مصلی بچھاتے تھے نا تو ماں یہ نہیں کہتی تھی پتر سو جا، ماں مصلی بچھا کر کہتی تھی اللہ اسے قبول کر لے. ماں بھی مصلی بچھا لیتی تھی تو یہ نہیں کہتی تھی مدد کروں اپنے پتر کی کہ پتر سو جا کی کردا میں تو رات ساری نہیں. ماں پیچھے ہاتھ اٹھا کر کیا کہتی یا اللہ قبول کر لے اس کو. تو نتیجہ پھر کیا نکلتا تھا؟ پھر بیٹے علی اجمیری پیدا ہوتے، پھر فرید الدین پیدا ہوتے. تو امتحان صالحین پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ امتحان کے لیے آتی ہیں. اللہ اپنے نیک بندوں کی
آزمائش کرتا ہے امتحان کے ذریعے، پھر جو ثابت رہتے ہیں پھر وہ امر ہو جاتے ہیں، در کوفے میں ہو، در کربلا میں ہو، سر کوفے کے بازاروں میں بھی پھر قرآن سناتا ہے۔ یہ ہے اصل مدد جو علی و میرے آقا نے کی یا حسین کی، کہ سر نیزے پر رہ کر بھی قرآن سنا رہا، تو یہ اصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور بچوں پر اور دیوانوں پر، بچوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، معصوم کا، نابالغ بچوں کا تو کوئی گناہ نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نابالغ بچوں کو بھی ایسی ایسی بیماریاں، پیدا ہوتے ہی شوگر، پیدا ہوتے ہی دل میں سوراخ، پیدا ہوتے ہی بیماریاں، پھر کبھی کبھی نابالغ بچے گر جاتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، ساری ساری رات رو رہے ہیں، بازو ٹوٹ گیا رو رہے ہیں۔ دیوانے جو مجنون ہیں ان کا تو گناہ کوئی نہیں ہوتا نا، تو ان پر اللہ آزمائشیں کیوں ڈالتا ہے؟ ان پر اللہ آزمائشیں ڈالتا ہے والدین کے اجر و ثواب کے لیے۔ کیوں؟ اولاد کا دکھ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے، اولاد کے دکھ پر جو صبر کرتا ہے نا، اللہ اس کو اجر بھی اتنا ہی بڑھا دیتا ہے۔ اولاد کے دکھ پر صبر یہ سب سے بڑا اجر ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، یہ سب سے بڑا اجر اللہ اولاد کے دکھ پر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نابالغ بچوں پر جو مصائب بھیجتا ہے نا، وہ ماں باپ کے لیے اجر کے لیے بھیجتا ہے، کہ ماں باپ اللہ کو پسند آگے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کا اجر اب اولاد کی بڑی آزمائش کے ذریعے بڑھاتا ہوں۔ تو پھر وہاں جب ماں باپ صبر کرتے ہیں، اللہ وہاں اجر بھی اتنا بڑا عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نابالغ بچوں کو اور دیوانوں کو مصائب میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافروں اور زندیقوں پر جو مصائب آتے ہیں، کافروں پر بھی تو مصیبتیں آتی ہیں نا، ان پر کون سی نہیں آتی؟ زندیقوں پر بھی تو مصائب آتے ہیں نا۔ کافروں اور زندیقوں پر جو مصائب آتے ہیں وہ آتے ہیں ان کی توہین کے لیے، وہ گناہوں کے کفارے کے لیے نہیں ہے، وہ توہین کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ قیامت کے دن کلمہ گو مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ نہیں جائیں گے، کافر بھی جائیں گے، لیکن مسلمان کس لیے جائے گا؟ تطہیر کے لیے۔ کس کے لیے؟ تطہیر کے لیے۔ اور کافر کس کے لیے جائے گا؟ کافر جائے گا توہین کے لیے۔ مسلمان کو ڈبکی دی جائے گی جہنم میں، پھر نکالا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے درمیان اللہ نے ایک تالاب بنا رکھا ہے، پھر اس تالاب میں اس کو ڈبکی دی جائے گی، پھر جنت میں بھیجا جائے گا، تو جنتی پہچان نہیں سکیں گے یہ جہنم سے ہو کر آیا یا نہیں، وہ جنتیوں سے بھی زیادہ چمک رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب آئے نا ہندوستان میں، تو وہاں ایک بڑا ہندو تھا، تو وہ کہتے ہیں نا پروتر کرتے ہیں، وہ کیا مطلب کہ اس کو گنگا کا پانی ڈال کر اس کو صاف کرتے ہیں، کہ جی اس پر گنگا کا پانی پڑ گیا تو اب یہ پروتر ہو گیا، یہ صاف ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں وہ ہندو بیٹھا ہوا تھا بڑا ان کا جوگی، تو وہ کر رہا تھا لوگوں کو پروتر، تو خواجہ صاحب بھی چلے گئے، خواجہ معین الدین چشتی، انہوں نے کہا میں بھی پروتر ہونے آیا ہوں۔ اس نے 2-3 لوٹے پانی کے ڈالے، کہا جاؤ ہو گئے ہو۔ اب خواجہ صاحب کچھ دن گزرے پھر آ گئے، ٹھیک ہے نا، کہا جی نہیں ابھی کچھ میرے اندر میل رہتی ہے، مجھے اور پروتر کر۔ اس نے 2-3 لوٹے اور ڈالے اور کہا جاؤ اب ہو گئے ہو۔ اب 4-6 دن گزرے، خواجہ صاحب اب پھر آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ساتھ منتر بھی پڑھتے نا۔ اب جب تیسری بار خواجہ صاحب آئے نا، تو اپنے خلفاء کو بھی ساتھ لے کر آئے، اب وہ سارے مل کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب خواجہ صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی ابھی کچھ میل رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، میرے اندر، تو آپ مجھے پروتر کر دیں۔ اب اس نے لوٹا ڈالنا شروع کیا تو اپنا منتر پڑھنا شروع کیا۔ اب خواجہ صاحب کے خلفاء نے اللہ اللہ کرنا شروع کیا، اب اس کا منتر تو رہ گیا، خواجہ صاحب کا منتر چل گیا۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو پروتر نہیں کر سکا، آپ مجھے پروتر کر دیجیے۔ پھر اس جوگی نے کلمہ پڑھ لیا۔ یوں خواجہ صاحب نے 90 لاکھوں کو کلمہ پڑھایا نا، اس طرح۔ تو کہا جی نہیں میرا جو ہے نا وہ لگتا ہے ناکام ہے، آپ 3 بار آئے ہیں تو ابھی تک میل نہیں جا رہی ہے، اور آپ کی ضرب لگی ہے تو میری دنیا بدلتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ جل سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بھاگ کر دیکھ لو پھر بھی، دوڑ کر دیکھ لو تب بھی، کسی صورت میں بھی تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔
جہاں جاؤ گے آگے رب کی حکومت موجود ہوگی. دوڑ لگا کر دیکھ لو، ساری عمر دوڑتے رہو گے، جہاں تمہاری سانس اکھڑ گئی نا سٹاپ کرو گے، کہو گے یہ کائنات کا آخری 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 حصہ ہے، اب اس سے آگے کائنات ختم ہے. آواز آئے گی یہاں بھی حکومت رب کی ہے. فضا میں اڑ کر دیکھ لو، راکٹ لے لو، چاند کراس کر جاؤ، آسمان دنیا کراس کر جاؤ، آگے جاؤ گے آواز آئے گی یہاں بھی رب کی حکومت ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، جن بتوں کو تم مددگار مان کر بیٹھے ہو، یاد رکھنا اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. وہ اللہ ہی ہے جو دوست بھی ہے اور مددگار بھی ہے. اللہ سے دعا ہے